امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ نمبر 11، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چار دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فردوس بیگ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ نمبر 10، عشق زہے نصیب۔ گوہر ایک غریب لیکن خوش شکل لڑکی ہے جو کاشف نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ کاشف بھی اس کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم ایک دن انہیں گوہر کے بھائی سلیم نے ایک ساتھ دیکھا جو اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک بدتمیز کزن جہانگیر کی تجویز قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے والد ان کے قرض دار ہیں۔ گوہر اور کاشف اس کی بہن کے مشورے پر فرار ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شادی کے دن دونوں خاندانی ذمہ داریوں کی وجہ سے آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے سے مکمل طور پر گریز کرتے ہیں۔ نمبر 9، راز الفت۔ مشک ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے والد افتخار علی کی اطاعت کرتی ہے۔ وہ صحبا سے ملنے تک اپنے والد کے طے کردہ اصولوں پر عمل کرتی ہے۔ صحبا جو جدید طرز زندگی کو پسند کرتی ہے، مشک کو متاثر کرتی ہے اور وہ دوست بن جاتے ہیں۔ صحبا کا بچپن کا دوست ہے جس کا نام نومی ہے۔ نومی ایک برا شخص ہے جو منشیات، تمباکو نوشی اور جوئے میں ملوث ہے۔ اس کی ارتضا سے دوستی تھی لیکن وہ رک گئے۔ صحبا واقعی نومی کو پسند کرتی ہے لیکن نومی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ جیسے ہی صحبا ارتضا کو پسند کرنے لگتی ہے، جب اسے مشک اور ارتضا کے نئے تعلقات کا پتہ چلتا ہے تو اسے رشک آتا ہے۔ شیطانی منصوبے بنا کر صحبا مشک کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے اور وہ اپنے خاندان اور اپنے عاشق کا اعتماد کھو دیتی ہے۔ نمبر 8، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 7، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے
جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی ایک حیرت انگیز موڑ بھی لیتی ہے جب سلمان، ایک اور خوبصورت نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 6، دل مستر۔ سلا اپنے والد اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے اور اپنے کزن عدیل سے محبت کرتی ہے۔ اس کے والدین اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ عدیل کی ماں کے قریب ہے۔ سلا نے اپنی سوتیلی ماں کے بھتیجے سے شادی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ آخر کار وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ جب اس کے والدین اسے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدیل اسے گھر واپس لے آتا ہے اور اگلے ہی دن اس کے والد اس کی شادی عدیل سے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں اور نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ عدیل سلا کے ساتھ ٹھنڈے دل سے سلوک کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے جیت لیتی ہے۔ تاہم وہ اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر اچانک بیمار پڑ جاتی ہے۔ عدیل نے سلا سے اپنی محبت کا اقرار کیا اور آخر کار اس نے ان کے بیٹے عفان کو جنم دیا۔ عدیل اپنی ملازمت کھو دیتا ہے اور دوسری تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ سلا عدیل کی مدد کے لیے احمر کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ زویا، ان کی پڑوسی، سلا کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اپنے گھر اور بیٹے کا خیال رکھے گی تاکہ سلا کو فکر نہ ہو۔ اس کے بجائے زویا عدیل کے ساتھ افیئر شروع کر دیتی ہے اور عفان اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے، جو روتے اور بیمار بچے کو دیکھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ نمبر 5، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے، کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 4، مشکل۔ مشکل 2 بہترین دوستوں سمین اور حریم کے درمیان دوستی کی پیروی کرتا ہے، جس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی ہے جو اپنی خاندانی اقدار کو سمجھتی اور ان کا احترام کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے سمین اور حریم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے یک طرفہ محبت کرتی ہے جو ایک خوبصورت نوجوان ہے، تاہم وہ حریم کے جذبات سے بے خبر ہے۔ نمبر 3، دل گم شدہ۔ دل گم شدہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا الطاف، آغا علی اور عمر خان شامل ہیں۔ اسے سائرہ عرف نے لکھا ہے اور شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ اور مہاجبین کی کہانی ہے جو سماجی طور پر عجیب و غریب ہے۔ مہاجبین کا کردار ایک انجنیو کا ہے۔ وہ ایک بھولی، نرالی، اناڑی، لاپرواہ، باتونی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں کئی بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں کو قبول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ غالباً وہ نچلے متوسط طبقے کا خاندانی پس منظر رکھتی ہے۔ عبداللہ ایک شرمیلا، بے دھیان، نرم گفتار اور سماجی طور پر عجیب و غریب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جسے ریاضی میں تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ ایک امیر پرورش سے آیا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور نے اس کے ساتھ نفسیاتی زیادتی کی ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہاجبین اپنی پڑھائی سے بھاگنے اور ایک دن شادی کرنے کا تصور کرتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی پسند اور ہم جماعت شانزے کے ساتھ تعلقات کے خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 1، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے،
اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔